اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 سے شروع کر رہے ہیں۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، تو وہ چلائیں گے اس میں اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں نکال دے یہاں سے، ہم عمل کریں گے نیک، یعنی اچھے کام کریں گے، اور جیسے ہم دنیا میں پہلے کرتے تھے ویسے نہیں کریں گے۔ اب وہ اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں اور کہیں گے کہ یعنی قیامت کے بعد وہ معافیاں مانگیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال دے، تو اب ہم نیک کام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے فرمائیں گے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم نذیر، تو اللہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تو اس میں نصیحت حاصل کرتا، تم دنیا میں اتنی عمر گزار کے آئے ہو تو اس میں تو تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے نا، اگر تم نصیحت پکڑنا چاہتے، کیونکہ تمہارے پاس رسول بھی آیا تھا تمہیں ڈرانے کے لیے، لیکن تم نے نصیحت نہیں قبول کی۔ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور مزہ چکھو اس اس تکلیف کا، اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو جو تم دنیا میں کرتے تھے، تو ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ تکلیف تو ہوگی نا جہنم میں، تو مزہ چکھو، اس وقت نافرمان بنے ہوئے تھے، اڑے ہوئے تھے اپنے بات پہ۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ ہی ہے جاننے والا آسمان اور زمین کی غیب کی باتوں کو۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، سینوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا خلیفہ زمین پر۔ فمن کفر، پھر جس نے کفر کیا، فعلیہ کفرہ، تو پھر اسی پر اس کے کفر کا ضرر ہوگا، نقصان اسی پر ہوگا، اس کے کفر کا، کسی اور کو نہیں پہنچے گا نقصان۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے سامنے، إِلَّا مَقْتًا، مگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی بڑھتی ہے اس میں۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کے کفر کو۔ لا يزيد الكافرين كفرهم، یعنی کافروں کے کفر کو زیادہ ہو جاتا ہے، الا خسارہ، اور نقصان بھی انہی کا ہوتا ہے، ان کا کافروں کو کفر کا نقصان بھی زیادہ ہی ہوتا ہے۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اپنے شریکوں کو الذین تدعون من دون اللہ ہے، جن کو تم پکارتے من دون اللہ۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ کہہ دیجئے ان لوگوں کو، یعنی مشرکوں کو، کافروں کو،
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اپنے شریکوں کو جن کو کہ تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی ماذا خلق من الارض ام لہم شرکن فی السماوات، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو، یعنی کافروں سے کہہ دو کہ اپنے شریکوں کا بتاؤ تو انہوں نے کیا کچھ کیا ہے دنیا میں، زمین میں کون سی ایسی چیز پیدا کی ہے جو اللہ نے پیدا نہیں کی بلکہ ان تمہارے شریکوں نے پیدا کی ہے۔ اور وہ زمین کے پیدا کرنے میں یا کسی اور چیز کے پیدا کرنے میں یا آسمان کے پیدا کرنے میں ان کی شرکت ہے؟ بتاؤ تو مجھے، دکھاؤ تو ذرا بھلا کیا پیدا کیا انہوں نے۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینات منہ، یا وہی ہم نے ان کو کتاب دی، ام آتیناہم یا دی ہم نے ان کو کتاب فہم علی بینات منہ، پس وہ اس پر سند ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے ان کو کتاب دی تھی کافروں کو، اور ان کے پاس سند ہے؟ اگر ہے تو دکھا دے ہمیں۔ بل یعید الظالمون، بلکہ یعید الظالمین، جو ظالم وعدہ کرتے ہیں، بعداً ایک دوسرے سے، ظالم جو ہے وہ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، الا غرورا، دھوکے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات، بے شک اللہ ہی تھامے ہوئے ہے، تھامے ہوئے ہے آسمان کو، والارض، اور زمین کو، ان تزولا، کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہل جائے۔ اللہ ہی آسمان زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلنے نہ لگ جائے۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر دونوں ہلنے لگ جائیں یا اپنی جگہ سے دوسری جگہ سرک جائیں، ان أَمْسَكَهُمَا، تو کون تھام سکتا ہے ان دونوں کو، من عہد من بعدہ، کون ایک ہے جو ان کو اس کے بعد تھام سکتا ہے اللہ کے بعد، اگر اللہ نہ تھامے ان کو۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ حلیماً، بردبار، غفوراً، بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَاهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَا يَكُونَنَّ أَحَدًا مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ تو وہ جو ہیں کافر، وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، سخت قسمیں کھائیں گے کہ ان کے پاس تو کوئی ہدایت دینے والا آتا تو وہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہو جاتے ہیں۔ مطلب ایسی جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رسول بنا کر، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آتا تو ہم اس کی پیروی کرتے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تو ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، ہر امت سے زیادہ۔ پھر ایسے بہانے بنائیں گے۔ آیت 42 تا 45۔ عرب اور قریش مکہ جو ہے نا، وہاں کے یہودی اور انصاری کی یہود اور نصارہ کی بگڑی ہوئی مذہبی اور اخلاقی حالت دیکھ کر قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے، اگر ہمارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے
تو ہم سب امتوں سے بڑھ کر ہدایت والے ہوتے ہیں۔ مطلب یہود اور نصارہ جو ہے نا، ان کی بگڑی حالت دیکھ کر تو یہ لوگ جو مکہ والے تھے نا، قریش، یہ قسمیں کھاتے تھے کہ تمہارے پاس تو نبی آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، تم لوگ ایسے ہو، اتنی تمہاری اخلاقی حالت بگڑی ہوئی ہے، لیکن اگر ہمارے پاس آتے تو ہم تو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اہل مکہ مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور حق کو ناکام کرنے کے لیے بڑی بڑی چالیں چلنے لگے۔ ان آیات میں ان کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ جو قومیں ہمارے انبیاء کا انکار کرتی ہیں وہ تباہی سے دوچار ہوتی ہیں، اور تم بھی اس تباہی سے نہیں بچ سکو گے۔ تو ان کے سامنے تو وہ قسمیں کھاتے تھے نا، یہود اور نصارہ کے سامنے، کہ اگر ہمارے پاس نبی آتا تو ہم تو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ لیکن جب ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے اپنے قرآن پیش کیا تو اس وقت انہوں نے انکار کر دیا اور سب سے زیادہ مخالفت کرنے لگ گئے۔ تو ان کی نفرت ہی بڑھتی گئی۔ فلما جاءہم، جب آئے ان میں نذیر، ڈرانے والا آیا، ما زادہم الا نفورا، تو ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ، انہوں نے تکبر کیا زمین پر اور بڑی بڑی بری چالیں چلیں، بڑی بڑی چالیں اور بری چالیں چلیں۔ وَلَا يَحِيقُ مَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور یہی کو وبال پڑتا ہے، یعنی نقصان ہوتا ہے ان کے مکر کا، بری چالوں کا، مَكْرُ السَّيِّئِ، ان کی بری چالوں کا، إِلَّا بِأَهْلِهِ، ان کے گھر والوں پر۔ جو چالیں چلتے ہیں انہیں کو نقصان ہوتا ہے، بِأَهْلِهِ، ان کے چالیں چلنے والوں کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو کتاب سے قرآن اور چنے ہوئے بندوں سے مراد امت محمدیہ ہے، یعنی اس قرآن کا وارث ہم نے امت محمدیہ کو بنایا ہے، جسے ہم نے دوسری امتوں کے مقابلے میں چن لیا ہے اور اسے شرف و فضل سے نوازا ہے۔ یہ تقریباً وہی مفہوم ہے جو اس آیت میں آیا تھا سورہ بقرہ کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا اور آسمانوں کو بھی مٹھی میں لے کر اپنے ہاتھ پر لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، اب زمین کے بادشاہ کدھر گئے؟ صحیح بخاری حدیث 4812۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، تو کیا وہ منتظر ہیں کہ ان پر بھی وہی وقت آ جائے جو پہلی والی قوموں پر آیا تھا، یعنی اسی عذاب کے وہ منتظر ہیں جیسے پہلی والی قوموں پر عذاب آئے تھے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ کا تو دستور یہی ہے کہ جو کفر کرے گا وہ تباہ و برباد کرے گا، اللہ اس کو، مومن کو اللہ مدد فرمائے، مومن کی اللہ مدد فرمائے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور نہیں، ہرگز نہیں تو پائے گا، وَلَن تَجِدَ، تو ہرگز نہیں پائے گا، لِسُنَّتِ اللَّهِ، اللہ کی سنت میں، تحویلا، کوئی تبدیلی، یعنی اللہ کی سنت وہی ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اللہ تبدیل نہیں کرتا اپنے عادت کو یا سنت کو۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ،
تو کیا وہ زمین پر چلے پھرے نہیں؟ انہوں نے دیکھا نہیں کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ اور وہ تو بہت زیادہ ان سے زیادہ وہ بہت زیادہ قوت میں تھے، بہت زیادہ قوت والے تھے۔ وَمَكَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ، اور اللہ نہیں ہے کہ عاجز کر سکے اس کو، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، من شیء، بالکل بھی، فی السماوات ولا فی الارض، یعنی اللہ کو آسمان و زمین میں کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا، ہرا نہیں سکتا۔ انہ کان علیما قدیرا، بے شک اللہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ لیؤاخذ اللہ للناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرہا من دابۃ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَاللَّهُ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اور اگر پکڑتا اللہ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑ لیتا، جو انہوں نے کیے نا دنیا میں اعمال، ان کے سبب اللہ پکڑنے لگتا تو اللہ فوراً ہی پکڑ کے زمین ان گناہ گاروں کو ختم کر دیتا، تو زمین پر تو کوئی بستا ہی نہ، پھر سبھی ختم ہو جاتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تو مہلت دیتا ہے، اللہ مہلت دیتا جاتا ہے کہ شاید یہ سدھر جائیں، شاید یہ رائے راست پر آ جائیں۔ تو اگر تو وہ رائے راست پر آ جائیں تو انہیں اپنا ہی ان کا فائدہ ہے، اگر وہ اس بات پہ اڑے رہیں تو پھر انکار ہی کرتے رہیں تو پھر اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں پکڑتا ان لوگوں کو ان کے کیے پر فوراً ہی، تو زمین پر کوئی بھی جاندار نہ ہوتا، میں تو مہلت دیے جاتا ہوں۔ اللہ مہلت دیتا ہے ان کو الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، فَإِذَا جَاءَهُمْ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عِبَادَهِ بَصِيرًا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ جو اللہ نے وعدہ کا وقت مقرر کر رکھا ہے نا، جب وہ آ جائے گا تو پھر کسی کی معافی نہیں ہوگی، تو اللہ اس وقت تک مہلت دیے جاتا ہے، تو انہیں فائدہ اٹھانا چاہیے نا مہلت سے۔ تو اللہ اپنے بندوں کے حال کو خوب جانتا ہے، اللہ سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ سورہ فاتر اختتام پذیر ہوئی، یعنی اینڈ ہو گیا اس کا۔ کل ہم سورہ یاسین شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین۔